اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے، وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، رزق کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی اور معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ راویہ ہیں کہ حضرت سیدنا سید السادات خاتم النبیین حضور نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہر قرآن ان فرشتوں کے ساتھ ہیں جو لکھنے والے اور بزرگ نیکوکار ہیں، اور وہ شخص کہ جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 ثواب لکھے جاتے ہیں۔ سنت زندہ کرنے کا ثواب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا بلال بن حارث سے فرمایا کہ جان لو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جان لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی طرح فرمایا کہ اے بلال جان لو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا جان لوں؟ آپ نے فرمایا یعنی جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی، یعنی اس پر عمل ترک کر دیا جا چکا تھا، تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا جو اس سنت پر عمل کریں گے، اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے کسی بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کو رواج دیا جسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا تھا، تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہے جو اس بدعت سیئہ پر عمل کریں گے، اور ان لوگوں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ترین ایمان قرار دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت سے بڑا ایمان افروز سوال کیا کہ تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان عجیب ترین ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ فرشتوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں ہوتے ہیں اور ہمہ وقت اس کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پھر عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ انبیاء اکرام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان پر وحی اترتی ہے۔ صحابہ اکرام نے اب معصومیت بھرے انداز سے عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ لوگ اب بھی ایمان نہ لاؤ گے جبکہ تمہارے سامنے ہر وقت میرا سراپا رہتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک ساری کائنات میں سب سے عجیب قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد ہوں گے، وہ صرف اوراق پر لکھی ہوئی کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بن دیکھے ایمان لانے والے اور عشق کرنے والے ہر وقت حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھیان ہی میں نہیں بلکہ محبوب کی نگاہوں میں رہتے ہیں، اور اب نہیں بلکہ جب وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ میرے وہ امتی جو بعد میں آئیں گے ان کا ایمان قابل رشک حد تک عجیب تر ہوگا۔ ناظرین دیکھا آپ نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے کس طرح سے دعائیں فرمایا کرتے تھے اور کس طرح ان کو قابل رشک امت قرار دیا ہے۔ ناظرین ہم وہ خوش نصیب امت ہیں کہ جن کی ہر دعا کو قبول کیا جاتا ہے، جن کی ہر دعا پر فرشتے لبیک آمین کہتے ہیں۔ تو مومنوں زیادہ سے زیادہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے
اور جو بندہ اس کی آزمائش پر پورا اترتا ہے اس کے تمام پچھلے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی تمام دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، جو میں آپ کے سامنے وظیفہ پیش کرتی ہوں، جو بھی آپ کے سامنے وظائف پیش کیے جاتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے رب پر توکل رکھ کر وہ ورد، وہ وظیفے کرنے ہیں تاکہ آپ کی ہر دعا مقبول ہو جائے۔ ناظرین، جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ قرآن پاک کی ایک اسے آپ نے زندگی میں ایک بار لازمی کرنا ہے۔ قرآن پاک کی یہ 2 آیات ہیں اور وہ بہت زیادہ مجرب اور بعمل آیات ہیں کہ ویسے تو قرآن پاک اپنے اندر بے شمار رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں، ہر ایک آیت اپنے اندر رحمتیں لے کر نازل ہوئی ہے۔ تو یہ 2 جو آیات ہیں وہ پڑھتے ہی انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کا ہر مقصد میں آپ کو کامیابیاں ہوں گی اور بے شمار رزق کے لیے یہ بہت زیادہ خاص عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اپنی آیت میں ہی فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ملک عطا فرماتا ہے، یعنی بادشاہی عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ دن اور رات کا وہ مالک ہے اور ہر ایک چیز جو اس زمین پر اس نے اگائی ہے اس کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے ذرا نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد ان 2 آیات کا ورد اپنا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی اس میں جو بھی خواہشات آپ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ عطا کرے تو آپ کو وہ عطا کر دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 جو آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، ان دونوں کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ یہ بہت پیاری اور چھوٹی آیات ہیں جن کا ورد انشاءاللہ عز و جل آپ کو دنیا جہان کے رزق کا مالک بنا دے گا اور آپ کو ہر مقصد میں کامیابیاں عطا فرما دی جائیں گی۔ ان کو یاد کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا مقبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اپنی رحمتوں سے بھی نوازتا ہے، اور وہ رحمتیں کون کون سی ہیں؟ 4 رحمتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر نازل فرماتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ رحمتیں کون سی ہیں؟ پہلی رحمت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر جو نازل فرماتا ہے وہ ہے بیٹی، جس کی وجہ سے کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی وہ اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ اس کی ہر ایک جو اس کی خواہش ہوتی ہے، رزق ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ساتھ اس کے بھیجتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں اور اس آزمائش پر پورا نہیں اترتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری رحمت اللہ تبارک و تعالی بارش کی نازل فرماتا ہے۔ بارش کے برسنے سے بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ زیادہ بارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے اس کی رحمت نازل ہونے کی دعا مانگتے ہیں، اور اس بارش کے طفیل ہی اللہ تبارک و تعالی زمین میں اناج اگاتا ہے، تو اس سے کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تیسری رحمت اللہ تبارک و تعالی مہمان کی نازل فرماتا ہے۔ وہ اس سے بھی مایوس ہوتے ہیں، اس سے تنگ آ جاتے ہیں، حالانکہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ چوتھی آزمائش ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو آزماتا ہے اپنی آزمائش کے ذریعے، جس کی وجہ سے لوگ تنگ آ کر دعا مانگنا تک چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، میرے پیارے پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی ان رحمتوں سے مایوس نہ ہوا کریں، بلکہ اپنے رب عز و جل پر توکل رکھ کر زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے حد بے انتہا پیار کرتا ہے، تو آپ بھی سچے دل سے محو ہو کر نماز ادا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دعائیں مقبول ہو جائیں گی۔
آخر میں ان تمام ناظرین کے لیے میری دعا ہے جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی نیک تمناؤں کو، حاجتوں کو پورا عطا فرمائے۔ جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہنا ہے وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام لازمی بتا دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کو خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔